2015 میں ایک خبر آئی تھی جس نے پاکستان کے دیگر لوگوں پر پتہ نہیں کتنا اثر ڈالا تھا، لیکن میڈیا والوں کے لیے وہ خبر بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھی۔ وہ خبر ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کے بارے میں تھی جس نے ایک ٹیلی ویژن چینل لانچ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس چینل کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ میڈیا کی دنیا کے اہم نام اس چینل سے وابستہ ہو رہے تھے، لیکن ایک دن خبر آئی کہ وہ جو آئی ٹی کمپنی ہے جو چینل لے کے آ رہی ہے وہ تو جعلی ڈگریاں فروخت کرتی ہے۔ تو میڈیا کی دنیا میں تھرتھلی مچ گئی تھی۔ سوال ہونے لگے تھے کہ تحقیقاتی صحافت کے دعوے دار قدآور صحافی جو اس چینل سے وابستہ ہوئے، انہوں نے چینل مالک کے ذریعہ آمدن کے بارے میں کوئی تحقیق کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ اتنی بڑی میڈیا ایمپائر کھڑی کرنے جا رہے ہیں تو صرف ایک آئی ٹی کمپنی کی آمدن سے ایسا ہونا کیسے ممکن ہے؟ تو تھرتھلی مچا دینے والی وہ خبر جس صحافی نے دی تھی وہ تھے ڈیکلن والش۔ ڈیکلن والش صاحب کئی سال تک مغربی میڈیا کے لیے پاکستان سے رپورٹنگ کرتے رہے، لیکن 2013 میں انہیں پاکستان سے نکال دیا گیا تھا۔ پاکستانی حکام نے ان سے کہا تھا کہ جناب آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ تو اب انہوں نے پاکستان کے بارے میں کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے 9 Lives of پاکستان۔ جب یہ کتاب آئی تو میرے دل میں اسے پڑھنے کی کوئی زیادہ خواہش پیدا نہیں ہوئی، اس بات کے باوجود کہ پاکستان کے بارے میں زیادہ تر میں نے مغربی مصنفین کی کتابیں پڑھ کر ہی جانا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ جب کوئی مغربی مصنف پاکستان میں آتا ہے تو وہ ایک اجنبی کی طرح پاکستان کو جاننے اور کھوجنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب وہ کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں نے بھی پڑھنی ہے جنہیں پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس وجہ سے مغربی مصنفین کی کتابیں زیادہ کمپریہنسو ہوتی ہیں۔ یہ میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بریکنگ دا کرفیو ہو یا ویٹنگ فار اللہ ہو، ان کتابوں سے مجھے پاکستان کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملی بنسبت پاکستانی آتھرز کی کتابوں کے۔ اس کے باوجود جب ڈیکلن والش کی کتاب آئی تو اسے پڑھنے کی کوئی زیادہ خواہش میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو غالباً یہ تھی کہ یہ جو ٹویٹر پر پریویلیجڈ قسم کی عوام ہے اس نے کتاب کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، تو میں خواہ مخواہ ہی بائسڈ سا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کتاب میرے معیار سے اوپر کی چیز ہے۔ پھر میں ایک دن گیا ریڈنگز۔ یہ لاہور میں ایک معروف بک سٹور ہے اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہاں آپ جائیں، ریک سے کوئی بھی کتاب اٹھائیں، گھنٹوں پڑھتے رہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ انہوں نے وہاں بیٹھنے کے لیے کشن بھی بچھائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا بھی ہے۔ آپ کتاب ریک سے نکالیں اور چاہے کیفیٹیریا میں چلے جائیں، سارا دن کتاب پڑھیں، شام کو واپس ریک میں رکھ دیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ریڈنگز جا کر میں نے اس کتاب کو چکھا اور مجھے یہ اتنی دلچسپ معلوم ہوئی کہ میں نے پوری پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ بہت زیادہ ڈرامائی ہے۔ جب کتاب کا پہلا جملہ ہی یہ ہو، وہ پاکستان میں میری آخری رات تھی جب فرشتے مجھے لے جانے کے لیے آئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ جملہ قاری کو پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا۔ یہ کتاب ہے تو نان فکشن، لیکن اسے ایک ناول کے انداز میں لکھا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ شروع سے ہی آپ کو جکڑ لیتی ہے اور اس کی دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے اس کے مصنف جو ہے ڈیکلن والش صاحب، ان سے بہت حسد بھی محسوس ہوا، کیونکہ یہ بھائی صاحب پاکستان کی ان جگہوں پر گھوم آئے ہیں جہاں میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بھی کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے سندھ دیکھا، خیبر پختونخوا کے خطرناک علاقے بھی دیکھے اور اس وقت جا کر دیکھے جب خطرہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ یہ صاحب بلوچستان جا کر پھر آئے، پنجاب کے شہروں میں گھوم لیے۔ جو پاکستان میں اپنی تمام عمر میں نہیں دیکھ سکا، وہ پاکستان یہ بھائی صاحب کوئی 10 سال میں دیکھ کر واپس بھی چلے گئے، میرا مطلب ہے کہ بھیج دیے گئے۔
پھر انہوں نے وہ باتیں بھی آبزرو کی پاکستان کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں جنہیں ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور زندگیوں کا اس طرح حصہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً جو کتاب کا پہلا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے انشاءاللہ نیشن، یعنی کہ انشاءاللہ قوم۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ لفظ انشاءاللہ اس نے پہلی دفعہ تب سنا جب وہ پاکستان میں لینڈ کر رہا تھا۔ پائلٹ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں لینڈ کرنے والے ہیں۔ ڈیکلن والش کہتا ہے کہ وہ جہاں گیا اسے انشاءاللہ سننے کو ملا۔ انشاءاللہ اس کے نزدیک یہ پاکستانیوں کی نفسیات میں بستا ہے، ایک کوڈ کی طرح، ایک فلسفی کی طرح۔ انشاءاللہ پاکستانیوں کا وہ کمبل ہے جسے اوڑھ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ڈیکلن والش نے لفظ استعمال کیا ہے کمفرٹ بلینکٹ، یعنی کہ انشاءاللہ پاکستانیوں کا کمفرٹ بلینکٹ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کتاب میں آپ کو فکشن کا ٹچ ملے گا۔ مثلاً اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جو باب یا چیپٹر قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے، وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے شندور میں ہونے والے پولو میچز سے۔ مصنف لکھتا ہے کہ جی ایک میچ کے دوران جب وہ شندور میں پولو کا میچ دیکھنے گیا ہوا تھا، تو ایک میچ کے دوران جب وقفہ آیا تو اس نے خریدی جلیبی۔ جلیبی جس کاغذ میں لپٹی تھی اس کاغذ پر کسی بچے نے قائد اعظم کے بارے میں مضمون لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں سے آگے پھر قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ بتایا کہ پاکستان کیسے بنا، پھر اس میں قائد اعظم کا کیا کردار تھا۔ یوں وہ کسی ایک شخصیت پر بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ معاملے کا پورا کانٹیکسٹ وہ ایک کہانی کے سے انداز میں سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ جو باب یا چیپٹر اکبر بگٹی کے بارے میں ہے، اس کے ایک جملے نے مجھے بہت زیادہ ہانٹ کیا۔ جب مصنف کی اکبر بگٹی سے ملاقات ہوئی اس وقت اکبر بگٹی کے پاکستان کے ریاستی اداروں سے اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ تو مصنف نے ان سے پوچھا کہ اکبر بگٹی صاحب، آپ تو چند لوگ ہیں، پاکستان آرمی کا آپ سے کیا مقابلہ؟ تب اکبر بگٹی نے ایک کتاب اٹھائی، وہ کتاب تھی وار آف دی فلیز، اس کا مطلب ہے پسوؤں کی جنگ۔ یہ کتاب گوریلا جنگوں کے بارے میں ہے۔ اکبر بگٹی نے کہا کہ ہماری جو جنگ ہے یہ پسوؤں کی جنگ ہے۔ جب پسو کسی کتے کو کاٹتا ہے تو کتا فوراً وہاں کاٹتا ہے جہاں پسو نے کاٹا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک پسو کہیں اور جا چکا ہوتا ہے۔ کتا جو ہے وہ پسوؤں سے لڑتا رہتا ہے لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات مجھے بہت خوفناک لگی۔ پھر کتاب پڑھ کر مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب اکبر بگٹی کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ کسی جبر یا مجبوری کے تحت یا اپنی خوشی سے وہ ریاستی اداروں کے بجائے بگٹی صاحب کے ساتھ تھے، کیونکہ جب مصنف یعنی کہ ڈیکلن والش وہ ڈیرہ بگٹی میں، جو کہ اکبر بگٹی صاحب کا علاقہ تھا، وہ وہاں گیا فرنٹیئر کور کی بیس پر، تو بیس کمانڈر نے اسے بتایا کہ کوئی فوجی اس بیس کے جب یہاں کے دکانداروں سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار اپنا کاروباری نقصان کرا لیتے ہیں لیکن فوجیوں کو کوئی چیز نہیں دیتے۔ یہاں کے لوگ بیس پر کام کرنے کے لیے نہیں آتے، یہاں کے بچے ادارے کے سکول میں نہیں آتے کیونکہ نواب اکبر بگٹی صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بیس کے جو آفیسر ہیں وہ اگر بچوں کو ٹافیاں دیں تو بچے ٹافیاں تک نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے ٹافی نہیں لینی، ہمیں نواب اکبر بگٹی نے منع کیا ہوا ہے۔ یہ سب پڑھ کر مجھے بہت دکھ بھی ہوا، اور ریاست میں رہنے والے جب ریاست اور ریاست کے اداروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے ڈائنامکس سیکھنے میں بھی مجھے مدد ملی۔ ایک اور بڑی دلچسپ آبزرویشن مجھے چودھری اسلم والے چیپٹر میں ملی۔ چودھری اسلم کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک پولیس آفیسر تھے اور ان کی شہرت وہ ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہونا تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی پولیس مقابلے کیے اور کئی لوگوں کو پار لگایا، اور آخر میں وہ خود بھی ایک دہشت گرد کے حملے کا نشانہ بن گئے۔ تو ان کا پروفائل لکھتے ہوئے ڈیکلن والش نے لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہر امیر بندے کا ایک پولیس انکل ہوتا ہے، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو اسی پولیس انکل سے رجوع کیا جاتا ہے۔ کسی کیس میں پکڑ ہو جائے، کوئی بزنس کا پھڈا حل کرانا ہو، کوئی اپنی مہنگی گاڑی کے نیچے کسی غریب کو کچل دے تو اسی پولیس انکل کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انکل جی وی آر کاؤنٹنگ آن یو۔
اور جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس پولیس انکل کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی انسائٹس کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گی۔ اس کتاب میں پاکستان کے اہم کردار آپ کو ملیں گے اور ان کرداروں کی کہانی میں آپ کو پاکستان کی کہانیاں ملیں گی۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پاکستان کو جانتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں تو بھی یہ کتاب ضرور پڑھیں۔